بہت ہی کام کے ٹوٹکے۔ روٹی کے ساتھ پیاز کا استعمال کریں۔ جب پانی پئیں 2 عدد سبز لیموں ڈال کر پئیں۔ دن میں صرف 2 ٹائم روٹی کھائیں۔ رات کو جب سوئیں تو پیٹ پر بیلٹ باندھ کر سوئیں، اس سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک نیم گرم پانی کا گلاس ضرور پئیں، زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی کے 4 گلاس پئیں، دن اچھا گزرے گا۔ یخنی گاڑھی کرنے کے لیے اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں یا پھر مونگ کی دھلی ہوئی دال کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ گورا رنگ، کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ سفر میں متلی، اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ ہچکی سے نجات، ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا چٹکی نمک کھا لیں یا 2 سیکنڈ کے لیے سانس روک لیں۔ گلے کی بہتری، شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہے۔ کیڑے سے بچاؤ، چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ چائے کا دھبا، قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ سوٹ کیس کی چمک، چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ بدبو ختم کرنا، بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ مرچوں میں کمی، سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ خستہ دہی بڑے، دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں، مزیدار اور نرم دہی بڑے تیار ہوں گے۔ دھبا دور کرنا، کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں، دھبا دور ہو جائے گا۔ محدود خوشبو، کھانا پکانے کے دوران اگر 1 موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ پھلوں سے صحت و تندرستی، انسان دنیا میں ہر اس چیز کی تلاش کرتا ہے جس سے انسان کو صحت اور سکون عافیت مل جائے، اور یہ خواہش ہوتی ہے میری زندگی میں کبھی بھی بیماری نہ آئے بلکہ یوں پھولوں کی طرح شاداب رہوں۔ تو اس کے لیے ایک سنیں عظیم شخص کے بقول کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے مقابلے میں وہ چیز پسند کرو جو آگ پر پکی نہ ہو، تو یہ صرف اور صرف پھل ہیں جو آگ کے بغیر پکے ہوئے ہماری صحت و بقا کے لیے لازم ہیں۔ عنوان کے مطابق ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے، پھلوں سے صحت ممکن ہے، بلکہ صحت کے لیے پھل غذا بھی ہیں، دوا بھی۔ میوے اور پھل انسان کی قدرتی غذا ہیں، ان میں ہر قسم کے پرورشی مادے بکثرت ہوتے ہیں۔ میوہ جات اور پھل جن کو انسان بطور علاج امراض استعمال کرتا ہے۔ عام دوائیوں کے اندر زیادہ تر بد ذائقہ، تیز اور زہریلی ہوتی ہیں۔ ان دوائیوں کا معدہ کی اندرونی جھلی اور باریک رگوں پر برا اثر پڑتا ہے، بعض اوقات یہ اعصاب کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس کے برخلاف پھل خوش ذائقہ اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، یہ اعضائے بدن اور اعصاب کو طاقت دیتے ہیں۔ پھلوں سے ہر امراض کا علاج ممکن ہے اگر صحیح طریقہ سے کیا جائے، تو اسے دیکھیے کیسے کریں۔ اعصاب کی کمزوری کامیاب اور زود اثر طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کا بکثرت استعمال کیا جائے۔ کون سے پھل کھائے جائیں؟ کیا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے یا مسوڑے گل گئے ہیں؟ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، دیکھیں کون سا پھل کھائیں اور اس سے نجات حاصل کریں۔ بغیر دوائی امراض قلب کے لیے بہترین پھل سیب، انار، انگور۔
پر اگر اکتفا کیا جائے تو قدرت کی جانب سے مرض کا شافی علاج ہے، دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ جگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو فوراً ایسا پھل کھائیے جو اس کے لیے ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مرض کو دور کرنے میں نارنگی اور لیموں کا کثرت سے استعمال اس مرض سے نجات دلاتا ہے۔ یہ عام دعویٰ ہے، پھل کو کوئی بیماری لگتی تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں زندگی پر کام زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ پھل کھانے والوں میں بڑھاپے کی عمر تک چستی ہے۔